ایران کے مزید 2000 میزائل اسرائیل پر برسنے کے لیے تیار، 15 گھنٹوں میں 5 میزائل حملے، خاتون سمیت 5 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی، اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ، اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ، 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز کو بھی نقصان ہوا، 9 عمارتیں مکمل تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا، بیلسٹک میزائل سے تل ابیب میں وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی، اسرائیلی فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس روکنا پڑ گئی، تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے، ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم، صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں ہی رہنے کی ہدایت، اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں ایک بار پھر سے شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات، اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا، صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے، ایران کا ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل سٹاف کے ہیڈ آف سٹاف انٹیلیجنس جنرل غام علی رضا مہرابی کی شہادت کی تصدیق۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، اسرائیل کے ایران پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا، ایران کے زیادہ تر میزائل ہوا میں ہی تباہ کر دیے، ایران نے سرخ لکیر پار کی، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، شفاق اسرائیلی وزیر اعظم کی کھلی دھمکیاں، کہا ایران کے جوہری افسودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے، ہم اسرائیلی تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر ہیں، ممکن ہے اسرائیلی شہریوں کو طویل مدت تک محفوظ مقامات پر رہنا پڑے، اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے، کونسلر سروس بھی معطل رہے گی۔ ایران کے اسرائیل کو جواب پر قوم کو مبارکباد، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری فوج تیار ہے، آپریشن وعدہ صادق سوم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی، اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے، صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، اب اسرائیل میں کچھ نہیں محفوظ رہے گا، صہیونی حکومت اپنے جرائم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی، ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں ہمارا جواب ادھورا نہیں رہے گا، ایران کی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور، پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا، چین، یو اے ای اور دیگر ممالک کی بھی اسرائیل حملوں کی شدید مذمت۔ ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کی گفتگو، کہا امریکہ نے ایران پر حملوں کے لیے اسرائیل کو انٹیلیجنس دی، وہ اس حملے کا مکمل ذمہ دار ہے، اسرائیلی مندوب نے کہا انٹیلیجنس تھی کہ ایران جوہری بموں کا مواد تیار کرنے کے قریب ہے، مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کا انتظار کیا، اپنے تحفظ کے لیے ایران پر تنہا حملہ کیا۔ ایران نے امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے، سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے کہا ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے گا، اس کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانشمندانہ ہوگا۔ ایران اسرائیل جنگ کیسے روکی جائے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی رابطہ، صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت،
ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایرانی میزائل روکنے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی فرمان روا محمد بن سلمان نے ہدایت جاری کی ہیں، ایران میں حالات معمول پر آنے تک ایرانی زائرین ہمارے مہمان ہیں، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ روسی صدر پیوٹن ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک، ایرانی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی ہم منصب سے گفتگو کے دوران اسرائیلی اقدامات کی مذمت، کہا حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں۔ ماسکو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ایران پر اسرائیل کی جارحیت عالمی برادری میں تشویش کی لہر، ترک صدر طیب اردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کا بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت، سیکرٹری جنرل یون انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر دونوں ملکوں میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روزے اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، اللہ کا شکر ہے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران پر اسرائیلی حملہ انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا۔ پاکستان اسرائیل کے حوالے اپنے موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ دیرینہ اور بے مثال ہے، ہم مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صہیونی فوج نے امریکی چینل کے صحافی کو رپورٹنگ سے روک دیا اور اسے وہاں سے ہٹنے پر مجبور کیا۔ صحافی اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر پر حملے کی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ یمن میں شہریوں نے بڑی سکرین پر ایرانی حملے دیکھے، نعرے بازی کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی، 6 ممالک کی فضائی حدود مسلسل بند ہونے سے بھارتی ہوا بازی کی صنعت کو شدید نقصان کا سامنا۔ بھارت کی 30 پروازوں کے رخ موڑنا پڑے اور درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ پاکستان کا فلائٹ آپریشن زیادہ متاثر نہیں ہوا، صرف 7 پروازیں منسوخ اور متعدد تاخیر کا شکار ہوئیں۔ بھارت کے ساتھ تنازع سے پہلے خطہ جتنا محفوظ تھا اب نہیں۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی تو ہو گئی، ابھی تک امن حاصل نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کہتے ہیں پاک بھارت تنازع میں بھارتی جنگی جنون تیزی سے بڑھا۔ یہ بھارت ہی تھا جس نے پاکستان کے خلاف جوہری صلاحیت کا میزائل نصب کیا۔ بھارت کا رویہ انتہائی خطرناک تھا۔ امریکہ سیز فائر کرانے میں براہ راست شامل رہا۔ موجودہ صورتحال میں یورپی یونین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ قومیں جذبوں سے بنتی ہیں، ایک شخص کی پوجا سے نہیں۔ کون لوگ تھے جنہوں نے IMF کو خط لکھا؟ خواجہ آصف نے کہا PTI کے سوشل میڈیا واریئرز کو ریاست کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ BLA کا جو بھی حامی ہے وہ غدار ہے۔ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے تو کہاں گیا ان کے پاس گولے اور بارود نہیں۔ A budget is a policy document. بجٹ کے تھرو حکومت یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ سال میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں چلیں گی۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر اسٹیٹڈ پالیسی ادھر جا رہی ہے اور بجٹ کے نمبرز ادھر جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کا کیا سمجھیں؟ Unfortunately, I see a lot of contradiction between what is being said at the government level and what is being
shown in the numbers in the budget. ہم 2 سال میں گندم بیچنے والے سے خریداری کرنے والا ملک بن گئے. ہم کس پالیسی کی جانب جا رہے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے. رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر کی وفاقی بجٹ پر تنقید. کہا آپ کے پاس ہر چیز کا بہانہ IMF ہے. بجٹ حکومت کی پالیسی ہوتا ہے. اگر پالیسی ایک طرف اور بجٹ کے نمبر دوسری طرف جا رہے ہوں تو ہم کہاں جائیں. دنیا فوڈ سیکیورٹی پر کام کر رہی ہے اور ہم دوسرے ملکوں میں زمین خرید رہے ہیں. 12 جون کو ایک خط آتا ہے ہمارے پاس 105 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم دیں گے. کلیکشن ایجنٹ جو ہے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا 1900.8 بلین ہم آپ کو دیں گے. اس بجٹ میں ہمیں مسائل آئے, جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے اور ہمیں وہ یہی کہتے رہے کہ جی ہم آن ٹریک ہیں, ہم آن ٹریک ہیں. بجٹ میں مسائل آئے, جو فنڈز وفاق سے ملنے تھے وہ نہیں ملے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق کہتا ہے کہ قومی معاشی معاہدے پر دستخط کریں. وفاق قابل تقسیم و حاصل اہداف کا بھی خیال رکھے. وفاق کہہ چکا 104 ارب روپے کم ملیں گے. پیسے کم ملیں گے تو ترقیاتی بجٹ متاثر ہوتا ہے. اس سال تعلیمی بجٹ میں 18% اضافہ کیا. مقامی حکومتوں کو 132 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ دیا جائے گا. فیڈرل نے بہت کم ریلیزز دی. ہمارے NFC شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ADP میں مرج ایریا میں اور AIP کی مد میں دیں گے. ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے AIP کی مد میں دیے. 150 ارب روپے ہم نے اپنے قرض اتارنے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈال دیے ہوئے ہیں. اس سال 47 ارب زیادہ دیے, اس میں ہمیں وفاق نے کچھ بھی نہیں دیا. ہمارا ریونیو اس سال سب سے زیادہ رہا. مشیر خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے پنجاب اور سندھ کے لیے زیادہ فنڈز مختص کیے ہیں. وفاق نے بجٹ میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا. ہم نے نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا. ماضی میں ضم اضلاع کے پیسے صوبائی حکومت خرچ کرتی تھی. اس بار ضم اضلاع پر ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے. لوگ کہتے تھے صحت کارڈ کھول دیا تو چلے گا کیسے. ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے. ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا, یہ نہیں کہا کون کیا کرے گا. فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق نیو یارک میں منعقدہ کانفرنس ملتوی. فلائٹ آپریشن معطلی پر فلسطینی صدر کی کانفرنس میں شرکت سے معذرت. کانفرنس 17 سے 20 جون کو ہونا تھی. فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ کانفرنس کا مقام اور وقت تبدیل کیا جائے گا. 2 ریاستی عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے. فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا فرانس کا خود مختار فیصلہ ہے.